سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کا ترجمہ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھنا ہے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے نیک بات کہنی ہے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھنا ہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا ہے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، وانتم معرضون، اور تم ہی ہو پھرنے والے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو کمزوریاں پہلے ذکر ہوئی، انہی میں سے کچھ کمزوریوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے، یعنی ان کے بڑوں سے، اصل جو کمزوری ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، اور یہ یاد دہانی ان یہودیوں کو کروائی جا رہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں موجود تھے، کہ اگر تم حق سے منہ موڑ رہے ہو، تم حق بات کو تسلیم نہیں کر رہے، تو تمہارے بڑوں نے بھی ایسا کچھ کیا تھا۔ یہاں جن احکامات کا ذکر ہے، لا تعبدون الا اللہ، پہلی چیز کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تیسرا حکم رشتہ دار، یتیم اور مسکین کے ساتھ اچھا رویہ اور ان کی مدد ہے۔ چوتھا حکم وقولوا للناس حسنا، لوگوں کو نیک بات بتانی ہے۔ پانچواں حکم نماز قائم رکھنی ہے، اور چھٹا حکم زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ جو 6 احکامات ہیں، یہ تقریباً تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہی احکامات رہے ہیں۔ جو بھی نبی آیا ہے اس نے اپنی قوم سے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ ہی مشکل کشا ہیں، اللہ ہی حاجت روا ہیں، اللہ ہی فریاد رس ہیں، وہی ہر حال میں انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے اور یہ خاصیت ہے، تو انسان کو بھی چاہیے ہے کہ وہ عبادت، یعنی اپنی پیشانی اور اپنی ضروریات اللہ سے ہی مانگے۔ یہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر لا تعبدون الا اللہ سے مراد یہ ہے کہ بتوں کی عبادت نہ کریں، نہیں، بلکہ اللہ کے غیر کی عبادت کرنے کی نفی ہے، چاہے وہ غیر دکان ہو، کارخانہ ہو، مولوی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، مزار والا ہو، دربار والا ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا ڈالا ہے، اور جو کچھ اللہ سے مانگا جاتا ہے، جس انداز سے اللہ سے ضروریات مانگی جاتی ہیں، اسی انداز سے یہ لوگ اپنے مولویوں سے اور پیروں سے مانگتے ہیں۔ والمسیح ابن مریم، اور اسی طریقے سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ دے دیا، اور اس کی عبادت اسی طرح کر رہے ہیں جیسے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، ہمارے ہاں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے، ایک مخصوص طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ مزارات کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اور ان کی کرامات کو نہیں مانتے۔ دیکھیں، ایک ہے ایک چیز کو ماننا، اور ایک ہے ایک چیز کو اس سے مانگنا۔ ہمارا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا ہے، اور یہ اصول اہل سنت والجماعت کا ہے، کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات ایک نبی کا معجزہ ہوتا ہے، نبی کے معجزے کے بعد ولی کی کرامت ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ولی کی کرامت برحق ہے۔ ہماری لڑائی اس بات پر ہے کہ بھائی ولی کو مانا جائے لیکن ولی سے مانگا نہ جائے۔
آج آپ دیکھ لیں، ہم منع کرتے ہیں جہاں تک ہماری آواز جائے. ہمارے کراچی میں قریب مزار ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بھائی وہاں نہ جایا جائے. کیوں؟ اللہ کے ولی ہیں، بالکل ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے، دین کے لیے، اسلام کے لیے سندھ کی دھرتی پر ان کی بڑی خدمات ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے سندھ میں اور بہت سے مزارات ہیں، لیکن ہم اس ایک کی بات کر رہے ہیں. نہ جانے اور منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو آج کل وہاں کی انتظامیہ ہے، انہوں نے جو وہاں ایک ترتیب رکھی ہے، مخلوط اجتماع، لوگ جا کر وہاں پر سجدے کرتے ہیں، وہاں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، خواتین ایسی حرکات کرتی ہیں کہ جس سے اگرچہ ان کے دل میں کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، لیکن دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ اس قبر والے سے مانگا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قبرستان میں اگر آپ اپنے والد کی قبر پر جا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگی جائے، اور اگر آپ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں تو قبر کی طرف رخ کر نہ پڑھیں، قبلہ رخ ہو جائے. کیوں؟ تاکہ دیکھنے والے کو یہ شک نہ ہو کہ اس قبر والے سے مانگا جا رہا ہے. اسلام نے عقیدے کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے، بہت حساس، اور عقیدہ بھی ایسا ہی حساس ہے. ایمان کسی بھینس بکری کا نام نہیں ہے جو آپ کو سامنے نظر آئے گا. ایمان آنے میں اور بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے، جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی. ایمان کے ضائع کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسی جگہوں پر کہ جہاں شرک کا شائبہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ہر قسم کے شریک سے پاک ہیں، ہر قسم کے شریک سے پاک ہیں. تو اس لیے عبادت صرف اللہ کی. وبالوالدین احسانا، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے اور انتہائی توجہ کے ساتھ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اب کیسا حسن سلوک کیا جائے؟ والدین ظالم بھی ہوتے ہیں، جائیداد سے محروم بھی کر دیتے ہیں، بچوں کو خرچے بھی نہیں دیتے، مار پیٹ بھی ہوتی ہے، ہر چیز سے محروم کرتے ہیں. تو آیا شریعت نے والدین کی اطاعت کی کوئی حد رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جن کی وجہ سے بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، یہ جو پورا ایشیا کے ممالک ہیں، اس میں علم حدیث لانے والے یہ شخص ہیں جن کا نام ہے امام شاہ ولی اللہ. کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اس امام شاہ ولی اللہ کے بغیر اپنی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا سکتا. تو ہماری ہر حدیث کی سند امام شاہ ولی اللہ سے ہوتی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. انہوں نے یہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ والدین کی اطاعت کس درجے میں کرنی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ فرائض اور واجبات میں اگر والدین فرض سے منع کریں تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. مثلا مغرب کی نماز فرض ہے، والد آپ سے کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھیں تو آپ نے اطاعت نہیں کرنی. واجب، داڑھی رکھنا واجب ہے، والد کہتا ہے داڑھی منڈا دیں، آپ اس کی اطاعت نہ کریں. تیسری چیز ہے سنت مؤکدہ جو واجب کے قریب ہے. اس میں والدین اگر آپ کو منع کریں، جیسے مثال کے طور پر باجماعت نماز پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے. والد آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی. اچھا بھائی اب کیا کرنا ہے؟ سنت مؤکدہ میں والد کی ماننی ہے یا نہیں ماننی؟ تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ مان لیں نہ جائیں، 2 دفعہ مان لیں نہ جائیں، تیسری دفعہ نہیں ماننی. کیونکہ بلا عذر اور بلا مجبوری کے اگر کوئی 3 دفعہ دین میں جماعت کی نماز کو ترک کر دے تو اس کو علماء نے فاسق لکھا ہے. دیکھ لیں، مسئلے کو سن لیں. ہم جان بوجھ کے جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں دکان کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے. تو اگر کوئی پے در پہ زور بھی جماعت سے نہیں ہوئی، عصر بھی نہیں ہوئی، مغرب بھی نہیں ہوئی، تو ایسا شخص اگر اسلامی قانون اور اسلامی عدالت ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اس کو مردود الشہادہ کہا جاتا ہے. تو سنت مؤکدہ میں بھی 1-2 دفعہ میں آپ والد کی بات مان لیں اور اس سنت مؤکدہ عمل کو چھوڑ دیں. اس کے بعد ہے چوتھی چیز مستحب جیسے نفلی روزے ہیں، مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کے نوافل ہیں، والد کہتا ہے نہیں پڑھنی. مستحب میں آپ والدین کی اطاعت کریں. اسی طریقے سے بیوی کا مسئلہ ہے. یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ دیکھیں آپ کی بیوی پر آپ کے والد کی خدمت فرض نہیں ہے، آپ پر والدین کی خدمت فرض ہے. بہو پر سسرال کی خدمت شریعت میں لازم نہیں ہے. سارے سسر یہ سن لیں. ہاں اگر بہو کر رہی ہے
خاوند کی وجہ سے کر رہی ہے تو یہ اس کا اپنے خاوند پر ایک احسان ہے۔ اب اگر والد کو بہو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بیٹے کو اس بات پر مجبور کر سکتا ہے کہ بہو کے اندر اس طرح کی کوئی کمزوری ہے کہ جس سے ہمارا فیملی سیٹ اپ خراب ہو رہا ہے، اور بیوی کو طلاق دی جائے۔ اس کی ایک مثال حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تفسیر کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور اپنے بیٹے کے گھر، انہوں نے گھر کے حالات حال احوال لیے بغیر کہ میں تمہارا سسر ہوں، اور وہ بہو جانتی بھی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بہو سے کہا کہ جب آپ کے گھر والے آئیں تو انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹیں تبدیل کر لیں۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ اس طرح ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹیں تبدیل کر دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ سے کیا گفتگو ہوئی؟ تو بہرحال اس سے حال احوال کے متعلق پوچھا گیا تھا، جس میں ناشکری کے اور ناسمجھی کے الفاظ تھے جو ایک نبی کے گھر کے لائق نہیں تھے۔ تو اسی وجہ سے حضرت نے اپنے بیٹے کو یہ مشورہ دیا۔ تو انہوں نے سمجھایا اپنی گھر والی کو کہ بھائی یہ کمزوریاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، آپ سے یہ غلطی ہوئی۔ پارا حضرت پھر اور پھر بات چیت ہوئی، تو دوبارہ جب واپس لے آئے تھے تو پھر فرمایا کہ آپ اپنے گھر والے سے کہیں کہ اپنی دروازے کی چوکھٹوں کو مضبوط کر کے رکھیں۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بیوی کی وجہ سے خاوند کے ایمان یا خاوند کے گھر والوں کے ایمان اور معاملات متعلق والد کو طلاق پر مجبور کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے والدین کی اطاعت، حد اور اطاعت جو ہے تفصیل۔ اس میں ہمارے ہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ان چیزوں کو لے کر والد سے دور ہوتے ہیں کہ والد مجھے خرچہ نہیں دے رہا۔ خبردار، جب بیٹا بالغ ہو جائے تو والدین کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک جائیداد سے محروم کرنے کی بات ہے، والد کو یہ اختیار نہیں ہے۔ وہ 100 دفعہ بھی محروم کر جب مر گا، شریعت حق دیتی ہے آپ کو جائیداد میں سے حصہ ملے۔ زندگی میں اگر وہ آپ کو گھر سے نکال دے، مارے پیٹے ذلیل کرے، ہمارے ہاں ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ مجھے بیوی کے سامنے والد نے بات کہی دی۔ ارے بھائی، آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ ہو کیا؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کماتا میں ہوں، پسینہ خون پسینہ میرا نکلتا ہے، اور والد میری اجازت کے بغیر میرے پیسے استعمال کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ جائیں اپنے والد کو بلوا کر لائیں۔ تو حدیث میں یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ جب وہ والد کو بلانے کے لیے گئے تو اور والد نے پوچھا کہ وہ کیا وجہ ہے، مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو بتایا گیا ان کو اس لیے۔ تو والد نے وہاں دل ہی دل میں، عرب بڑے شاعر تھے، دل ہی دل میں کچھ اشعار جو ہے اس طرح کے اس کے دل میں بالبدی فلبدی طور پر آئے کہ جس میں یہ تھا کہ بھائی جب تو چھوٹا تھا، تجھے میں نے پالا، تیرے لیے یہ مشکلات اٹھائی، راتوں کی نیندیں خراب کی، جب تو روتا تو تیرے ساتھ میں روتا۔ اس طرح اپنے بیٹے کے لیے کچھ اشعار انہوں نے بنائے۔ اور یہاں سے والد آ رہے ہیں، اس طرف سے جبریل علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لیا ہے، اور فرمایا کہ جب والد یہاں آئے تو آپ ان کی بات سننے سے پہلے ان سے وہ اشعار سنیں جو انہوں نے اپنے دل ہی دل میں وہ اشعار جو ہیں انہوں نے ترتیب دیے ہیں۔ تو جب وہ والد وہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ پہلے وہ اشعار سنائیں جو آپ نے اپنے بیٹے کے سے شکوے کے طور پر وہ اشعار جو ہے اپنے دل میں ترتیب دیے ہیں۔ تو اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اشعار میں نے زبان پر لائے بھی نہیں تھے اور آپ کو پتہ چل گیا۔ تو اس نے وہ اشعار سنائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو مخاطب کر کر کہا انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی پیدائش 2 دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ۔ ایک دفعہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کا خالق اللہ ہے، یہ پیدائش کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ اور دوسری پیدائش انسان کی تربیت ہے، جس میں وہ مہینے کا ہوتا ہے، 40 دن کی پٹی کراس کرتا ہے، 6 مہینے، سال، پھر دودھ چھڑانے کا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھانے پینے پہ آتا ہے، پھر چلنے پھرنے پہ آتا ہے۔ یہ ساری یہ دوسری دفعہ کی پیدائش ہے۔ یہ پھر وہ جوانی، بڑھاپے اور قبر تک کے مرحلے ہیں۔ اس پیدائش کا خالق والدین ہیں۔ اس لیے
میں یہ کہہ رہا ہوں انسان کی دو پیدائشیں ہیں، پہلی پیدائش اللہ نے کی ہے اور دوسری پیدائش والدین نے کی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں دیکھیں لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ عبادت اللہ کی اور پھر اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو پہلا حق اللہ کا ہے اور دوسرا حق والدین کا ہے۔ انسان کے وجود کے یہی دو سبب ہیں، اللہ خالق اول ہے اور والدین خالق ثانی ہیں۔ یہی بھلے میرے والد ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، کچھ بھی اس کو نہیں آتا، والدہ کی ناک بہری ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن میری جنت اور دوزخ یہی ہے۔ میں ایک عورت کے جھانسے میں آ کر، اس کے حسن کے جھانسے میں آ کر، اس کی باتوں کے اس میں آ کر اپنے والد سے کمرہ الگ کروں، اس کی خدمت چھوڑ دوں، اس کو سلام کرنا چھوڑ دوں، بہت بڑی بے شرمی اور بہت بڑی بے حسی ہے یہ کہ ہم آج اس دور میں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کیوں آئی ہیں؟ یہ اس لیے آئی ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں، ورنہ اسلام نے والدین کو جو مقام دیا ہے وہ مقام اوپر عرش پر اللہ ہے اور فرش پر والدین ہیں۔ بس اس کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے بعد کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے ہم اس پر بات کریں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ بس والدین آپ کی جنت ہیں، اور میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، مجھے جب کبھی پیسوں کی تنگی ہوتی ہے، آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہم سب دوست ہیں، تو میں بلا ضرورت، بلا مانگے، بلا مطالبہ اپنی جیب سے کچھ نکال کر والد صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں جب بھی مجھے کبھی مشکل آئی ہے۔ ایک تو یہ نا صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ صدقہ مشکلات کو ٹالتا ہے۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، جب مجھے کبھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، بڑے پیسے، بڑے کام کے لیے، تو میرے پاس جو جیب میں ہوتے ہیں وہ سارے میں والد کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے پھر وہ معاملات آسان کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑی سی ضروریات ہیں، والد کو دیں گے تو بیوی کی فرمائش کہاں سے پوری ہوگی؟ ان چیزوں کو بالکل نہ رکھیں، آپ اللہ کو اور والدین کو خوش رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ اللہ کی، آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب بتا دیا کہ آپ دیکھیں آپ کے والدین ناراض ہیں یا راضی ہیں۔ اگر والدین راضی ہیں تو آپ سے رب بھی راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو آپ سے رب بھی ناراض ہیں۔ اب وہ حضرات کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ کس طرح اپنے والدین کی روح کو خوش کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے علماء نے 3 طریقے لکھے ہیں۔ والدین کی وفات کے بعد، والدین ایک یا کوئی دو میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہے، ہم کس طرح انہیں خوش کر سکتے ہیں؟ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ رشتہ داری کو مضبوط بنائیں۔ نانیالی رشتے ہیں، دادیالی رشتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے جو دوست تھے، دوسری چیز زندگی میں ان کے جو دوست احباب تھے جن کے ساتھ ان کی گیدرنگ تھی، آپ ان کے ساتھ گیدرنگ رکھیں، ان کو احترام دیں، ان کا حال احوال پوچھیں۔ اور تیسری چیز، والدین کے لیے عبادت، چاہے وہ مالی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، آپ ان کے لیے نفلی صدقات اور نفلی عبادات کیا ہدیہ ہر روز بھیجا کریں۔ اس میں دعا بھی آ جاتی ہے، اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، والدین کے لیے بھی کر دیں۔ تو یہ مرنے کے بعد اگر آپ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ والدین کی وہ موت کے بعد کی جو برکات ہیں قبر سے بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، والدین کا احترام اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر